ایک دعوت میں گئے کھانا کھانے کے لیے، ٹیبل پہ 4 کرسی لگی ہوئی تھی، تو دیکھے کہ 2 نوجوان ادھر بیٹھا، ہم ادھر بیٹھے، ایک آدمی اور میرے بغل میں بیٹھا۔ ایک نوجوان کھانا کھا رہا تھا، آہا، کھانا لگانے والے کو پسینہ آ گیا۔ کھانا لگانے جب آتا تھا، گوشت کے بالٹی بولتے ہیں نا، ادھر کیا بولتے ہیں، بالٹی لے کے، تو کہتا تھا ایٹا پیس دے گے، یہ ٹھو پیس دے گے، یہ ٹھو ہڈی والا نکلی۔ اچھا، کھاتے کھاتے اتنی ہڈیاں جمع ہو گئی ٹیبل میں، ہم سوچے رے باپ، یہ تو کھا رہا، جا کہاں رہا، یہ بھیج کہاں رہا ہے؟ یا اللہ، دماغ کام کرنے گئی، بھائی آخر یہ بندہ کھا رہا ہے، نوجوان ہے، آخر اس کا پیٹ ہے کہ سمندر ہے؟ جب ہاتھ روک دیا تو اس کو بولے کہ بیٹا اور لے لو، بولا حضرت طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جب طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ عالم ہے، اگر طبیعت ٹھیک رہتی تب کیا ہوتا؟ بھائی کھاؤ، اللہ کی نعمت ہے، منع تھوڑے ہے، کم از کم کھا کر الحمدللہ بھی تو پڑھو۔ دعا تو تمہیں یاد ہو گئی نہیں، کھانا کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ہے، یاد ہے؟ اور قربان جاؤ۔ نوجوانوں، دین سیکھو، دین سے جڑو، اللہ کی نعمت کھاتے ہو تو اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی تعریف کرو، قربان جاؤ، اللہ کی تعریف کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان، جب کوئی بندہ پانی پیے چاہے کھانا کھائے، الحمدللہ پڑھ لے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے؟ کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ کھانا کھا کر، پانی پی کر کم از کم الحمدللہ، الحمدللہ، چائے پیو الحمدللہ، پانی پیو الحمدللہ، کھانا کھاؤ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ نوجوان سوچا کہ گھر میں رہیں گے نا، ماں پریشان کرے گی کہ بیٹا کھانا کھا لے، بیٹا کھانا کھا لے، تو گھر چھوڑ کے پاس میں جنگل تھا، کھیت، باد بولتے ہیں نا، بعد میں ایک جنگل تھا، وہیں چلا گیا۔ بولے جنگل ادھر ہومی اچھان رہوں مور مانی جا کے مور پریشان نہیں کر دے، چلا گیا جنگل میں جا کے سو گیا۔ اس کی ماں کو پتا چل گیا کہ میرا بیٹا جنگل میں چلا گیا ہے، اور اس کی ماں کھانا بنائی، بہترین پلاؤ بنائی، گوشت بنائی، اب بنا انا کے تھال میں سجا کر جنگل چلی گئی، اے بیٹا کھا لے، مور منا بیٹا ہے کہ کھانے کو تیار نہیں، ماں میں نہیں کھاؤں گا، میں نے تو اسٹرائک کیا ہے، ہڑتال کیا ہے، دیکھیں میرا اللہ ہمیں کیسے کھلاتا ہے۔ ماں کھانا رکھ کے جنگل سے گھر آ گئی کہ بھوک لگ بھی نہیں کھیلے ہوئے، ماں کھانا رکھ کے جنگل سے گھر آ گئی۔ اچھا، اسی جنگل میں یہ نوجوان سوچا کہ کھانے کے پاس رہیں گے نا تو اس کی خوشبو ہمیں پریشان کرے گی، کھانے کو جی چاہے گا، اس لیے کھانا چھوڑ کر جنگل کے اس کونے سے اس کونے میں چلا گیا، جا کے سو گیا۔ اچھا، اس جنگل میں کچھ ڈاکو لوگ ڈکیتی کہاں کرنی ہے مشورہ کرنے کے لیے اسی جنگل میں آتا تھا، تو 10 سے 15 ڈاکو جو ہے نا جنگل کے اندر میں گھسا تو دیکھا رے بہترین کھانا رکھا ہوا تھا تھال میں، آدمی کوئی نہیں، تو ایک ڈاکو کو بھوک سوچا کہ تھوڑا سا کھا کے دیکھے، ٹیسٹ کرے، تو ڈاکوؤں کا جو سردار تھا بولا ہرگز ہاتھ اس کھانے میں مت لگانا۔ بولا کیوں؟ تو ڈاکوؤں کا سردار نے کہا کہ ہو نہ ہو اس کھانے میں زہر ہوگا، کوئی ہم لوگوں کو مارنے کے لیے کھانا یہاں رکھا ہے، ڈھونڈو اس جنگل میں کوئی نہ کوئی ہوگا، اس کو پکڑ کے لے گیا۔ لوگ ڈھونڈنے نکلے، دیکھو میں سویا ہوا تھا، پکڑا کالا گھسیٹ کے لے کے آیا، تو ڈاکوؤں کا سردار بولا کیرے تور نام کیرے؟ بولے مور نام چھیدی لال۔ بولا تو چھید بادت کروں میں، یہ کھانا کیا رکھے آئی ہے؟ بولے میری ماں رکھ کے گئی ہے۔ کاہے کے لیے؟ کہ میرے کھانے کے لیے۔ تو تم کھایا کاہے نہیں؟ بولا نہیں ہم نہیں کھائیں گے۔
कैसे नहीं खाएगा, खो। बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। तो डाकुओं का सरदार एक डाकू को कहा कि 50 जूता मारो इसको। जूता बरसना शुरू हो गया। 25 जूता मारा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला नहीं हम खाएंगे। बोला खो। खाना खाया, अब दौड़ा वहां से मस्जिद आया इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब आपकी बात समझ में आ गई, लेकिन आप ये नहीं बोले कि सबको तो अल्लाह खिलाता ही है, ये बात हम मान रहे थे, लेकिन आप ये नहीं बोले जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। बोला अब बात समझ में आ गई। ओ मेरे रब की शान है नौजवानों, ओ मेरे रब की शान है। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हो, तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हो। फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ। मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। किसी नौजवान की अगर शादी है ईद के बाद, ईद के 2-4 दिन बाद शादी है, 1 हफ्ते बाद शादी है, तो उसका माँ कहेगी ए बेटा मुन्ना रोजा मत रखिस बेटा, रोजा रख बोली बेटा तोर गाल धसे जाता। रोजा रखने से गाल नहीं दकता है। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ। इंशाअल्लाह रोजा रखोगे अल्लाह तुम्हें तंदुरुस्त बना देगा। रोजा रखोगे अगर तुम कमजोर हो अल्लाह तुम्हारे जिस्म के अंदर में ताकत पैदा फरमा देगा। मेरे बच्चों, रोजा रखने से आदमी बीमार नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा खाने से आदमी बीमार होता है। बहुत सारे बच्चे हमारे नौजवान खड़े हैं। मेरे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। किसका घर है? अल्लाह का घर है। मैंने अभी अल्लाह की शान आपको बताई। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने मेरे लिए आसमान का शामियाना लगाया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने हमें इज्जत की ज़िंदगी दी। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो हमारे सारे ऐबों को जानते हुए हमारे ऐबों को छुपा के रखा है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसके कब्जे में मेरी सांसें हैं। और कुर्बान जाओ, वो जब चाहे तब इस सांस को रोक दे। हम कुछ कर सकते हैं? कुछ कर लोगे? अच्छा बताइए, मौत का फरिश्ता अगर कुछ लेता, समझ ना कि पैसा, ये सब तो चलता थाने में। थाना में जाइए, कोर्ट कचहरी में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, ये सब वहां चलेगा। वकील को घूस दो और कुर्बान जाओ, वो झूठा केस बन जाएगा। थाना में जाओ, बड़ा बाबू को पैसा दो, केस आपका भारी बन जाएगा। हॉस्पिटल में जाओ, नंबर आपका पीछे है, 200 टका कंपाउंडर को दे दो, आपका नंबर आगे लग जाएगा। मौत का फरिश्ता अगर पैसा लेता, ये जितने पैसे वाले कभी नहीं मरता। ये एमएलए एमपी कभी नहीं मरता। मौत का फरिश्ता जब उसके पास आता, वो दे देता, बोला भाग नहीं जा। गरीब को दिखा देता, ले जाने भाग नहीं जाने, बहुत झमेला करो, जा भाग नहीं जा। अजय देखिएगा, शायद अमीर को
امیر کو, پیسہ والے کو اگر غصہ آ جائے تو لوگ کہتے ہیں نہ بول, بی پی ہائی ہے نہیں ہے, بی پی مت بولو, صاحب کا بی پی ہائی ہو گیا ہے. اور کسی غریب کو اگر غصہ آ جائے کہتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا. بولو بات صحیح سے نہ غلط سے بولو. قربان جاؤ میرے بچوں, نوجوانوں, یہ مسجد کا جلسہ ہے, مسجد میرے اللہ کا گھر ہے, تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی پیشانی کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا. اللہ یہی چاہتا ہے, یہی چاہتا ہی ہے. اور قربان جاؤ میرے بچوں, تم کیا سمجھتے ہو اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ نہیں. قربان جاؤ, دنیا میں کوئی بھی کمپنی ہو, کوئی بھی ایجنٹ ہو, کوئی بھی انسان ہو, کوئی بغیر مقصد کا کوئی کام کرتا ہے؟ بولو بھائی, ارے بولو نا بھائی, بغیر مقصد کا کوئی کام کرتا ہے؟ اچھا, کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہے کہ نہیں ہے. لیکن سنو, اللہ ہے کہ نہیں ہے اس بات پر ذہن دوڑانا. پڑھے لکھوں کی جماعت بیٹھی ہے, ایک بات کا جواب دینا میرے بچوں, نوجوانوں, مسلمانوں. دنیا کے اندر میں کوئی ایسا کام ہے جو آدمی نہ کرے ہو جائے؟ بتا دو ذرا سا. ارے کوئی کام ہے جو آدمی نہ کرے ہو جائے؟ ہے کوئی کام ہے؟ ارے ہر کام کو آدمی کرتا ہے نا بھائی, بولو نا بھائی. موٹر سائیکل چلائیے کہ تب نہ چلے گا. ارے یہ بھٹبھٹیا جے بہا, یہ تو چلائیے گا تب نہ چلے گا. بس چلائیے گا تب نہ چلے گی. ٹرین چلائیے گا تب نہ چلے گی. اب پلین, ارے بولو بھائی, پائلٹ ہے نا. ارے پائلٹ ہے کہ نہیں ہے؟ پائلٹ نہ پلین کو چلاتا ہے. دنیا میں کوئی کام, یہ بجلی یہاں تک آئی, اس کا جہاں پاور ہاؤس ہے وہاں آدمی بیٹھا ہے, پہلے وہاں بٹن دابا پھر یہ بجلی یہاں آئی. بولو بات صحیح کہ غلط؟ یہ بجلی حضرت کنیکشن کشن گنج سے ہے. کشن گنج میں بجلی پاور ہاؤس میں ایک آدمی بیٹھا ہے, وہ بٹن دبایا, آپ کے گھر میں بورڈ میں لائن آئی, آپ بورڈ کا بٹن دبائے, آپ کے گھر میں بجلی جل گئی. دنیا میں بتا دو کوئی کام انسان نہ کرے ہو جائے. ہر کام کے لیے ایک انسان ہے, ایک آدمی کی ضرورت ہے, ایک انسان کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے میرے نوجوانوں سنو, اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا بڑا آسمان کو نہ کھٹا ہے نہ کھمبا ہے. کھٹا چھے کونو کھٹا چھے آسمانات کھٹا چھے, بولو نا بھائی. ایک جھوپڑی ہم لوگ لگاتے ہیں, یہ جو پنڈال سجا ہے دیکھیے, کیٹا کھٹا چھے گنتی کرو تو. ارے گنتی کرو بھائی, کیٹو کھٹا لگا. یہ چھوٹا سا پنڈال میں کیٹو کھٹا لگا ہے, لیکن قربان جاؤ اتنا بڑا آسمان ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, ایک بھی کھٹا نہیں. تو اس کو سنبھالا کون ہے؟ وہ کون پاور ہے, وہ کون طاقت ہے جو آسمان کو سنبھالے ہوا ہے؟ اسی کا نام اللہ ہے. سبحان اللہ, بولا تھا ماشاء اللہ. اچھا سنو, اے بابو, اے بابو, وہ کھانے بوشو, یہ لگتا ابھی چھٹے آسمان سے اترا ہے. اچھا ایک وعدہ کرو کہ جب تک میرا بیان ہوگا کوئی جانا آنا نہیں کرے گا. جابے, ارے جابے ہے لگلے. ایک جگہ تقریر کہتے ہیں کہ نوجوان کھڑا ہوا, میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے. بولے بیٹا 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا, میں نے کہا کیا پریشانی کی ہوئی ہے؟ بولے مولوی صاحب بہت زور سے لگی ہم لوگ. ہم بولے برداشت کرے لے, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. وہ نوجوان بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی, دیکھیے سامنے بیٹھا ہوا ہے, تو ہم نے اشارہ کیا, اے بیٹا جا. بولا نہیں جاؤ. تو ہم نے کہا کہیں نہیں جائے گا؟ تو نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے؟ جو کرنے جا رہے تھے وہ یہی ہو گیا, اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. تقریر کرنی, تقریر سنو. آسمان میں کھٹا ہے, کھمبا ہے, پایا ہے. اچھا دوسری مثال لے لو, سورج کدھر سے نکلتا ہے؟ پورب سے نکلتا ہے, پچھم میں چھپ جاتا ہے. تو میں نے کہا
کہ ہر کام کے لیے ایک آدمی ہے، کوئی نہ کوئی مقرر ہے، بغیر اس کے وہ کام ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ سورج پورب سے نکلتا ہے، پچھم میں جا کر چھپ جاتا ہے، کہ سورج کو نکالنے والا کوئی تو ہے۔ ارے کوئی ہے، وہی تو اللہ ہے۔ یہی تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، وہی میرا اللہ ہے جو سورج کو پورب سے نکال کر پچھم میں چھپاتا ہے، پھر وہ میرا اللہ پچھم سے اس سورج کو پھر واپس پورب میں لاتا ہے۔ وہی میرا اللہ ہے، وہی میرا اللہ ہے، وہی میرا اللہ۔ فرش سے عرش تک دھوم ہی دھوم ہے، میں ہوں بندہ تو ہے حاکم، یہ بندہ تو محکوم ہے، تو ہے حاکم یہ بندہ تو محکوم ہے۔ مجھ کو معلوم ہے، مجھ کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اللہ سے محبت کرو گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ الحمدللہ سارا مجمع تیار ہے، میرا یہ بچہ نوجوان تیار ہے، اللہ سے محبت۔ لیکن سنو، اللہ سے محبت کرنے کے لیے پہلا جو ثبوت دینا ہوگا وہ ہے نماز۔ کیا ہے؟ نماز۔ نماز پڑھو، اللہ سے سچا پیار کرو۔ اللہ سے سچی محبت کرنے کے لیے تمہیں پہلا ثبوت میرے بچوں دینا ہوگا کہ اپنی پیشانی کو سجدوں سے سجانا ہوگا، صرف زبان سے کہہ لینے سے نہیں ہوگا۔ منہ پیار کرو ہی نا۔ کیسے کرتا ہے؟ کیسے کرتا ہے؟ جیسے موبائل میں دو لڑکی کا تصویر، دو لڑکی کا فوٹو، تین لڑکی کا نمبر، اثر بعد اس کو ہیلو خودیاتی ٹھیک چھی، مغرب بعد اس کو پھولو تی ٹھیک چھی، عائشہ بعد اس کو آئی لو یو تی ٹھیک چھی۔ ابے کس کو کیا پیار کر رہا بے؟ ارے پتہ نہیں چل رہا ہے کس کو پیار کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ سے پیار کرنے کے لیے پہلا ثبوت دینا ہوگا، اپنی پیشانی کو سجدے میں سجانا ہوگا، اپنی پیشانی کو سجدے میں لگانا ہوگا۔ اے دیکھیے پہلا نوجوان تیار ہوا، بیٹھ جاؤ بیٹا، ادھر اطمینان سے رکھ۔ صرف جمعے کی نماز نہیں فرض ہے، پانچوں وقت کی نماز بھی ہے۔ صرف جمعے کی نماز ہے؟ ارے بولو بھائی، صرف جمعے ہی کی نماز ہے کہ پنج وقتہ بھی نماز ہے؟ تو جمعے کی نماز تم پڑھتے ہو، پنج وقتہ نماز کون پڑھے گا؟ دادا؟ ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ وعدہ کرو، ہم ان نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں جو صرف اور صرف جمعہ پڑھتا ہے، پنج وقتہ نمازی نہیں بھائی۔ ظہر میں 12 آدمی مسجد میں، عصر میں 15 آدمی، مغرب میں 10 آدمی، عشاء میں 8 آدمی، فجر میں کو نہیں۔ یہ گئے کہاں؟ بولے پلنگ توڑ رہا۔ یہ کہہ رہا کہ بابری مسجد ٹوٹنے نہیں دیں گے، اب پلنگ میں سو رہا۔ بابری مسجد ٹوٹنے نہیں دیں گا، پلنگ میں سو رہا ہے۔ اب بابری مسجد ٹوٹ بھی گئی، ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ ارے چھین لی گئی نا۔ اگر ہم بیدار رہتے، اگر ہم جگے ہوئے رہتے، اگر ہم زندہ رہتے تو کسی کی مجال تھی، کسی کی ہمت تھی، ہماری مسجد ہم سے چھین لیتا؟ یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے ہماری مسجدیں ہماری ہاتھوں سے چلی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے او نوجوانوں، اے مسلمانوں، اٹھو جگو، ہوش میں آ جاؤ، خواب غفلت کی نیند سے جگو۔ کب تک سوئے رہو گے؟ کب تک سوئے رہو گے؟ اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے مدرسوں کو آباد کرو۔ الحمدللہ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ مسجدوں کو آباد کر کر کے دیکھو،
یہ اللہ کا گھر ہے اور قربان جاؤ. یہ ایک بھینس نا، وہ بھینس جو ہے مسجد میں چلی گئی. کہاں گئی بولیے؟ ارے زور سے بولو، کہاں گئی؟ مسجد میں چلی گئی. امام صاحب نے دیکھا ہے کہ لٹھی لیا، ڈنڈا لیا، بھینس کو مسجد سے باہر نکالا. ایک آدھ ڈنڈا مارا، مسجد سے باہر نکالا تو بھینس والا پیچھے پیچھے آ گیا. تو امام صاحب سے بولا کہ کاہے مارے بھینس کو آپ؟ تو امام صاحب بولے کہ تم کو بھی ماریں گے. یہ بھینس مسجد میں چلی گئی، گوبر کر دیتی تو مسجد ناپاک نہ ہو جاتی. یہ مسجد نہ ہے. تو وہ بھینس والا بولا کہ اچھا یہ بتائیے، یہ جانور نہ ہے، ہم کو کبھی مسجد میں دیکھے آپ؟ بولا ہاں بات صحیح ہے، ہم تو کبھی مسجد میں دیکھے. مسلمانوں قربان جاؤ، قربان جاؤ. یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں، بولو بولو یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں. اٹھو جوانوں، اٹھو جوانوں دین کی توقیر کے لیے، اٹھو جوانوں دین کی توقیر کے لیے، اجداد کے ہر خواب کی تعبیر کے لیے. آتی ہے صدا 313 کی عدد سے، آتی ہے صدا 313 کی عدد سے، زندہ رہیں گے نعرہ تکبیر کے لیے. یہی ایمان میرا ہے، بولو بولو مسلمانوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کرے گا. ہاتھ اٹھاؤ میرے بچے انشاءاللہ. الحمدللہ جمعہ بھی پڑھیں گے، 5 وقت نماز بھی پڑھیں گے. نماز پڑھو، اللہ تیری روزی میں برکت دے گا. نماز پڑھو، اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے گا. نماز پڑھو. سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کاشتکار ہو، جو کسان صبح فجر کی نماز پڑھ کر کھیت میں چلا جائے، وہ جس پودے میں ہاتھ لگا دے گا، جس دانے میں ہاتھ لگا دے گا، اللہ اس پودے میں برکت پیدا فرما دے گا. کتنی بڑی بات. کوئی کسان ہو، کوئی کاشتکار ہو، کوئی کھیت والا ہو، فجر کی نماز پڑھے، کھیت پہ چلا جائے، باغیچے میں چلا جائے، جس پودے میں ہاتھ لگا دے گا، اللہ اس پودے میں برکت عطا فرما دے. لیکن نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے. اور سنو نوجوانوں، روزے کا حکم زمین پر آیا ہے، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا ہے، حج کرنے کا حکم زمین پر آیا ہے. لیکن جیسے اے بابو اے بوشے جاؤ کھانے وہ بھاگ لگیا نا گی اے لگیا نا گی جا ہلکا ہے جا 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 بھاری ہو گیا وہ. اچھا ٹھیک ہے بیٹا، بھالا کرو بیٹھو. زیادہ دیر تقریر نہیں کریں گا ہم، مختصر تقریر ہوگی. الحمدللہ نماز، روزے کا حکم زمین پر، زکوٰۃ کا حکم زمین پر، حج کا حکم زمین پر. لیکن جب نماز کی باری آئی، اللہ نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا. کہاں بلایا؟ ارے بولو بھائی کہاں بلایا؟ مرحبا میرے آقا کہ جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے. مرحبا میرے آقا کہ جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے. مرحبا میرے آقا کہ جیسا کوئی دنیا میں آیا نہیں ہے. عرش پہ رب نے ان کے علاوہ
اور کسی کو بلایا نہیں ہے، عرش پہ رب نے ان کے علاوہ اور کسی کو بلایا نہیں ہے۔ لوٹنے لگے، اللہ نے کہا کہ میرے محبوب رک جائیے، تحفہ لیتے جائیے۔ کہا کہ یا اللہ تحفہ کیا ہے؟ 50 وقت کی نماز۔ کتنے وقت کی نماز؟ اچھا بتائیے، اگر 50 وقت کی نماز رہ جاتی تب کیا ہوتا؟ ارے بولو نا، ارے ہوتا کیا؟ جو پڑھنے والا وہ پڑھے گا، پڑھتا۔ 50 وقت کیا 100 وقت کی بھی نماز اگر کیا کہتے ہیں ہوتی، الحمدللہ جو پڑھنے والا ہے وہ پڑھ کر دکھا دیتا الحمدللہ۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ملا؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا موسیٰ 50 وقت کی نماز۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر، میری امت نہیں پڑھ پاتی تھی، یہ 50 وقت کی نماز جائیے اللہ کے پاس کم کروائیے، کم کروائیے۔ گئے کہ یا اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی، تو میرے اللہ نے کہا میرے محبوب 5 وقت کی نماز کم کر دی جائیے۔ کتنی رہ گئی بھائی؟ ارے زور سے بولو۔ 45۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کتنی کم ہوئی؟ بولے 5۔ بولا جائیے، پھر جائیے، پھر گئے، پھر اللہ نے 5 کم کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 بار گئے، 9 5 زور سے بولو 45 وقت کی نماز معاف۔ کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کتنی رہ گئی؟ بولا موسیٰ 5 رہ گئی ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ 1 بار اور جائیے۔ اچھا بہت سارے لوگ یہاں سوچ رہے ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، سوچ رہے ہوں گے ہاں 1 بار اور چلے جاتے جھمیلے کا تو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ اب میں نماز کم کروانے کے لیے اپنے اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آ رہی ہے، اے موسیٰ میں خود نماز پڑھوں گا، میری امت نماز پڑھے گی۔ قربان جاؤ، اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے محبوب میرا قول پکا ہے، میرا وعدہ سچا ہے، میرے محبوب 50 وقت کی نماز میں نے آپ کو دی، میں نے کم کر کے یہ 5 وقت کی نماز رہ گئی ہے۔ جو بھی بندہ جو بھی بندی یہ 5 وقت کی نماز پڑھے ہم اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھو گے میرے بچوں نوجوانوں، اللہ تمہیں 50 وقت نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سوچو تو کتنا بڑا سستا سودا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنی پیشانی کو سجدوں سے سجا لو انشاءاللہ۔ سجائیں کتنے لوگ تیار انشاءاللہ؟ آج کی صبح سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز تمہیں بری باتوں سے بے حیائی سے روک دے گی۔ شرط ہے کہ پہلے تم نماز پڑھ کر دیکھو۔ تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد چاہیے۔ ارے بولو بھائی، ارے مسجد ایسے نماز تو کہیں بھی پوری زمین ہے کہیں پڑھ سکتے، لیکن کوئی ٹھکانہ ہونا، کوئی جگہ ہونی چاہیے۔ تو مسجد ہے مسلمانوں کے لیے، مسجد ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اور قربان جاؤ تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پہلے مسجد بنانی ہوگی۔ بولو بھائی، مسجد بنانی پڑے گی۔ تو مسجد کون بنائے گا؟ مسجد میں کس کا پیسہ لگے گا؟ مسلمان کا پیسہ لگے گا، مومن کا پیسہ لگے گا، حلال پیسہ لگے گا۔ حرام پیسے سے مسجد نہیں بنے گی، حرام پیسے سے مسجد نہیں بنے گی۔ یہ مسجد الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہمارے ممبر صاحب نے دکھایا کہ حضرت اسی مسجد کا جلسہ ہے۔ قربان جاؤ میرے نوجوانوں، ہمارے گھر میں سنگ مرمر کا پتھر لگا ہو اور اللہ کے گھر میں قربان جاؤ کھرنجا ہو، یہ اچھا لگے گا؟ ارے بولو، ہمارے گھر میں چھت ہو، اللہ کے گھر میں ٹین ہو، اچھا لگے گا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ پورے محلے کے اندر میں سب سے خوبصورت اگر گھر کسی کا ہو تو میرے اللہ کا ہو، میرے رب کا گھر ہو، میرے اللہ کا گھر ہو، ہماری مسجدیں سب سے خوبصورت ہو۔ تو خوبصورت بنانے کے لیے، مسجد کو بنانے کے لیے کون آئے گا؟ مودی جی؟ ارے مودی آئے گا؟ یوگی؟ وہ تو اوروں نہیں آئے گا۔
تو مسلمانوں کو بنانا ہے، مومنوں کو بنانا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہے کوئی ایسا نوجوان سخی ہو جو زیادہ نہیں، کم سے کم 5,000 روپے دینا چاہتا ہو اپنی ماں کے نام یا اپنے باپ کے نام پر؟ الحمدللہ حدیث کے اندر میں آتا ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا، اللہ بہترین گھر بنائے گا۔ اور اللہ کا وعدہ ان وعد اللہ حق، اللہ کہتا ہے میرا وعدہ پکا ہے، میرا وعدہ سچا ہے۔ پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ 5,000 روپے دینے والا کہ حضرت انشاءاللہ ہم اپنے ماں باپ کے نام۔ رضوان عرف مخلص 5,000 روپے۔ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر۔ رضوان عرف مخلص الحمدللہ انہوں نے 5,000 روپے دان کیا ہے۔ اللہ اس سخی کے دان کو قبول کرے نو، یا اللہ اس کی عمر میں صحت میں زندگی میں کمائی میں برکت دے، یا اللہ ان کے والدین کو کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ دوسرے نمبر پہ کوئی سخی ہے؟ دوسرے نمبر پہ انشاءاللہ کوئی نوجوان؟ دوسرے نمبر ممبر صاحب ابو طالب ممبر صاحب۔ اے ہمارے ممبر صاحب، نام بھی بڑا پیارا ہے ابو طالب صاحب الحمدللہ۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے ممبر صاحب نے اپنے نام کو درج کیا ہے الحمدللہ۔ اللہ ہمارے ممبر صاحب کے دان کو قبول کرے نو، اللہ ہمارے ممبر صاحب کی عمر میں صحت میں کمائی میں برکت دے، اللہ ہمارے ممبر صاحب کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے۔ بھائی 2 آدمی ہو گئے، تیسرا کوئی نوجوان ہے جو 5,000 روپے دینا چاہتا ہو انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی بھوجپوری باقی ہے، ابھی آپ لوگ جانے کا فضا مت بنائیے گا، دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہیے گا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تیسرے نمبر پہ میرا کوئی اور بھائی ہے، اس لیے میں جان رہا ہوں کہ آپ نے پہلے چندہ دے دیا ہے، وہ ہمارے حضرت پہلے ہی چندہ کر چکے الحمدللہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے ذریعے سے بھی الحمدللہ اللہ کے اس گھر کا کچھ خدمت ہو جائے۔ میرے بھائی آپ بھی کیا کہتے ہیں کہ کچھ تعاون کر دے میرے ہاتھوں سے بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جزا آپ کو یہاں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے۔ بس تیسرے نمبر پہ ایک آدمی اور 5,000 روپے دینے والا، یہ دیکھیں ایک نوجوان ادھر سے آ رہا ہے، ماشاءاللہ کوٹ پینٹ پہن کے آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ ہے کوئی نوجوان ہے؟ بھائی ہماری ماں بہنوں کے پنڈال میں رضاکار لوگ چادر رومال لے کر گھوم جائیں، میری ماں بہنوں دل کھولے تمہارا تعاون کربو انشاءاللہ، ہم یہ تمہار جننے دعا کربو، اللہ تیرے ماں باپ کو بھی جنت میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے۔ اور کوئی نوجوان؟ اچھا بھائی 5,000 والے نہیں صحیح، الحمدللہ 1,500 والے کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ میرا پیسہ اس مسجد میں لگے؟ اگر جلسے میں آئے ہیں محمد شفیق عالم 5,000۔ ماشاءاللہ محمد شفیق عالم صاحب 5,000 روپے، دیکھیے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ۔ محمد شفیق بابو 5,000 روپیہ، اللہ انہاں دان تو قبول کرے نو، اللہ شفیق بابو کی عمر میں صحت میں کمائی میں برکت دے، اللہ شفیق صاحب کے ماں باپ کو کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور میرا کوئی بھائی جو 5,000 روپے دینا چاہتا ہو، 1,500 روپیہ دینا چاہتا ہو، 1,500 روپیہ، 5,000، 10,000۔ یہ دیکھیے ایک نوجوان ادھر سے بھی آیا، دیکھیے جو دینے والا وہ دے گا۔ کیا نام بابو؟ عالمگیر، محمد عالمگیر الحمدللہ 1,000 ٹکا دیے چھن، اللہ انہاں دان تے قبول کرے نو الحمدللہ۔ بھائی 1,500 روپیہ، 5,000، 4,000، 3,000، 10,000، 20,000، 50,000، 1,00,000، آپ جو دینا چاہتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ عورتوں کے پنڈال سے ہماری ماں بہن اے بابو کی نام؟ بابو کا نام کیا ہے؟ بابو عبداللطیف ماشاءاللہ، لطیف الرحمان الحمدللہ۔ بابو ٹھیکیداری وہ کر رہے ہیں، لطیف الرحمان بابو کچھ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے لو، یہ اللہ کا گھر ہے اور قربان جاؤ، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسجد میں سب کا پیسہ نہیں لگے گا، مسجد میں اسی کا پیسہ لگے گا جس پیسے کو میرا اللہ قبول کرے گا، جس کو میرا اللہ توفیق دے گا اسی کا پیسہ مسجد میں لگے گا۔ اللہ سابق ممبر متی الرحمان 1,000 روپیہ 10 برس ماشاءاللہ، سابق ممبر متی الرحمان صاحب ماشاءاللہ 1,000 روپے اور 10 بوری سیمنٹ انہوں نے تعاون کیا ہے، اللہ ان کے دان کو قبول کرے نو، اللہ ان کے بھی ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلی مقام ماشاءاللہ۔ عبداللطیف صاحب 1,000 روپے نقد، 4,000 روپے باقی، اللہ
اس سخی کی سخاوت کو قبول کرے نو اللہ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے ماشاءاللہ یہ دیکھیے فون پے ہے فون پے کر دو گوگل پے ہے گوگل پے کر دو الحمدللہ پاس میں نہیں ہے نام لکھا دے کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اور عالم ہمت نگر 10 کلو دھان 150 روپے ماشاءاللہ رفیق عالم صاحب ہمت نگر 10 کلو دھان 150 روپے اللہ انہیں دان تے قبول کرے رہو دیکھیے آپ دھان بھی دے سکتے ہیں بھٹا بھی دے سکتے ہیں آپ چاول بھی دے سکتے ہیں گیہوں بھی دے سکتے ہیں آٹا بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ کچھ نہ کچھ دینا ہے میرے بھائی اللہ کے گھر میں آپ کا پیسہ لگ جائے آپ کا مال اللہ کے گھر میں لگ جائے میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے انشاءاللہ میرا اللہ اس کا جزا آپ کو یہاں بھی عطا فرمائے گا آخرت میں بھی عطا فرمائے گا اسی گاؤں سے حسیم الدین 25 بورا سیمنٹ ماشاءاللہ اسی گاؤں کے رہنے والے جناب بھائی محمد حسیم الدین صاحب 25 بوری سیمنٹ انہوں نے دان کیا ہے اللہ ہمارے بھائی جناب محمد حسیم الدین صاحب کے اس دان کو قبول کرے نو یا اللہ جناب بھائی حسیم الدین صاحب کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے ماشاءاللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار مجیب الرحمان ہمت نگر سے ماں باپ کے لیے 1000 ماشاءاللہ مجیب الرحمان صاحب ہمت نگر کے ماں باپ کے لیے ماشاءاللہ 1000 روپے آپ لوگ نہیں جائیں آپ کا آج کا محفل کا سب سے یوا اور سب سے بچہ مقرر جو ہے بہت ہی خوبصورت آواز جھارکھنڈ سے آئے ہوئے ہیں ان کے بعد ان کی تقریر ہوگی آپ لوگ نہ جائیں سب سے کم عمر کا بچہ بھائی دل جمی کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے رہیے گا میں نے پہلے کہا تھا آپ کو کہ بھائی الحمدللہ دعا کر کے یہاں سے جانا میرے بھائی تمام جتنے بھی علماء کرام آئے ان کے بیان کو سن کے ان کی تقریر کو سن کے یہاں سے جانا ہے ہماری ماں بہنیں بھی دل جمی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ میری ماں بہنیں آپ تشریف فرما ماشاءاللہ الحمدللہ اور کوئی نوجوان مزمل 500 عمر علی مجمل حق کو بلائیے گا بھائی مزمل حق صاحب کہاں ہیں مزمل حق صاحب جہاں بھی ہے وہ اسٹیج کے قریب آ جائے الحمدللہ ہے ہمارے بھائی مزمل شیخ مزمل صاحب اللہ اکبر کبیرہ ہے مزمل حق صاحب ہیں عمر علی 1000 روپیہ ماشاءاللہ ارے عمر علی نام بڑا پیارا ہے کچھ بڑھا دو بہو کچھ بڑھیا دو انشاءاللہ 2100 ٹکا کرے دو 2100 کرے دو 2100 کرے دو الحمدللہ 2100 ماشاءاللہ عمر عالم صاحب 2100 ٹکا لکھے دو ماشاءاللہ اللہ انہاں دانتے قبول کرے نو اللہ عمر صاحب کے ماں باپ کو کربٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دعا کرے دیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ نعرے تکبیر الحمدللہ ماشاءاللہ اور کوئی نوجوان اور کوئی سخی ہے مزمل حق صاحب ماشاءاللہ کہاں ہیں بھائی مزمل حق صاحب کہاں ہیں آجا بھائی چادر آئے مزمل حق صاحب آئے مزمل حق صاحب جہاں بھی ہے میری آواز کو اگر وہ سن رہے ہیں تو اسٹیج پر آ جائے مزمل حق صاحب جہاں بھی ہیں اگر میری آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو وہ جتنا جلدی ہو سکے اسٹیج پر آ جائے الحمدللہ دیکھو بھائی یہ دینی مجلس ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک ضروری اعلان یہ کرنا ہے میرے بھائی دیکھو ہم یہاں دین کی باتیں سننے آتے ہیں تو عمل بھی ہونا چاہیے میرے بھائی عمل بھی ہونا چاہیے ہم دین کی باتیں قرآن و حدیث کی باتیں یہاں پر سننے آئے ہیں ایک افسوسناک اعلان خبر یہ آئی ہے کہ کسی بچے کا موبائل گر گیا ہے اب کسی نے اٹھایا ہے اسے سوئچ آف کر لیا یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے اللہ کے رسول کی باتیں سننے کے لیے آئے ہو اگر کسی کا سامان گر گیا ہے یا تم نے پا لیا ہے تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ وہ سامان جس کا ہے اس تک پہنچنا چاہیے اس لیے میرے بچوں اگر کسی نے اٹھایا ہے موبائل تو بڑی مہربانی ہوگی اس اسٹیج تک لا کر پہنچا دو اس لیے کہ جس کا موبائل ہے بڑا پریشان ہے اور سمجھ سکتے ہیں کہ موبائل کے اندر میں بہت سارے نمبر ہوتے ہیں بہت سارے اہم کاغذات ہوتے ہیں بہت سارے رپورٹ امپورٹنٹ چیز ہوتے ہیں اس لیے وہ میرا نوجوان جو اگر کسی نے کسی بچے نے کسی یا ہماری کوئی ماں بہنیں بھی کسی کے ہاتھ اگر وہ موبائل لگا ہو اسٹیج تک پہنچا دے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جزا آپ کو یہاں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اور کوئی میرا بھائی کچھ دینا چاہتے ہیں ماشاءاللہ، جو اپنے ہاتھوں سے دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ اب مزمل حق صاحب نہیں آئے، مزمل حق صاحب آ گئے کیا؟ نہیں آئے نا، انشاءاللہ لگتا ہے وہ سو گئے ہوں گے یا کہیں سے۔ اینول ماشاءاللہ جناب اینول صاحب ماشاءاللہ، نعرے تکبیر۔ سات میری بات مان لی، ہم کلکتہ سے آئے نا 7 ماشاءاللہ۔ یہ صدیق صاحب نام بھی بڑا پیارا ہے ماشاءاللہ، انہوں نے 5000 روپے دان کیا، اللہ انہاں دان قبول کرے، اللہ ان کے بھی ماں باپ کو کربڑ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے۔ واہ بیٹا واہ، کی نام تور؟ توقیر ماشاءاللہ 100 روپے۔ اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے۔ اور میرا کوئی بھائی کچھ دینا چاہتا ہو اپنے ہاتھوں سے، میرے بھائی ہماری ماں بہنوں کے پنڈال میں رضاکار لوگ چادر رومال لے کر گھومتے رہے، میری ماں بہنوں تاریخ اسلام گواہ اس دن کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت کے ذات نے دی ہے۔ میری ماں بہنوں دل کھولے تمہارا تعاون کرو، اللہ تیرے دینے کو بھی قبول عطا فرمائے۔ اور کوئی میرا بھائی ہے اور کوئی نوجوان ہے جو دینا چاہتا ہو، تعاون کرنا چاہتا ہو، ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے بھائی مسجد اللہ کا گھر ہے ماشاءاللہ، مقبول حسین ماشاءاللہ۔ اور کوئی نوجوان کوئی دینا چاہتا جلدی کرو، انشاءاللہ میری بات مختصر ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اور کوئی نوجوان آ جاؤ، جلدی جلدی آ جاؤ، جس کو جو دینا اپنے ہاتھوں سے دے دو ماشاءاللہ، جس کو جو دینا ہے اللہ کے گھر میں دے دو، اللہ اس کا جزا اس کا بدلہ یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے۔ صدیق صاحب نقد کر دیے، اے ماشاءاللہ دیکھیے صدیق صاحب نے جو 5000 لکھا ہے ماشاءاللہ دیکھیے نقد کر دیا، انہوں نے کیش کر دیا، 5000 روپیہ کیش۔ کیا نام بابو؟ انصور عالم ماشاءاللہ 1000 روپے الحمدللہ۔ اللہ انصور صاحب کے اس دان کو قبول کرے نو، اللہ انصور صاحب کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے۔ اللہ صدیق صاحب کے بھی ماں باپ کو کربڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عطا فرما دے ماشاءاللہ۔ جو 50-100 دینا چاہتا ہو، 50 روپیہ، 100 روپیہ، 200، 300، 400، 500، 1000 روپے دینا چاہتا ہو، آ جاؤ بھائی آ جاؤ۔ دیکھیے پاس میں نہیں ہے تو اپنا نام لکھا دیے، کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دیے، کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ کو ابھی دینا ہے۔ آپ پیسہ نہیں ہے دھان دے سکتے ہیں، مکہ دے سکتے ہیں، اناج دے سکتے ہیں الحمدللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کا پیسہ اس میں لگے، سب کا پیسہ اللہ کے گھر میں لگے، اللہ اس کا جزا آپ کو یہاں بھی دے، آخرت میں بھی عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ عبد المجید 50 کلو دھان ماشاءاللہ، عبد المجید صاحب 50 کلو دھان، اللہ انہار دان تو قبول کرے نو، اللہ عبد المجید صاحب کے بھی ماں باپ کو کربڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے۔ دیکھیے ہمارے ایک حضرت ماشاءاللہ، ان کی عمر کو دیکھیے، ان کا حوصلہ دیکھیے، ان کی محبت دیکھیے ماشاءاللہ۔ اللہ انہار دان تے بھی قبول کرے نو، اللہ ان کے بھی ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ہی ختم کرتا ہوں کہ یا اللہ جن جن لوگوں نے دام دل میں سکون قدم تعاون کیا، یا اللہ سب کے دینے کو قبول عطا فرما لے ماشاءاللہ۔